ہمارے پاس پہلے ہی وسائل بہت کم ہیں، اور اگر ہمارے سے وفاق ہمارے یہ وسائل پہ بھی قبضہ کرنا چاہے گا تو ہمارے پاس پیچھے لوگوں کو دینے کی سمپل میجورٹی ہے اس وقت، ان کے پاس 2/3 میجورٹی بالکل بھی نہیں ہے، تو وہ اکیلے یا جتنے ان کا الائنس ان کے ساتھ بنا ہوا ہے وہ اکیلے یہ ترامیم نہیں لا سکتے۔ یہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے منشور میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تو بالکل منشور میں یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری، اور یہ جتنی بھی جنگ لڑی ہے یہ بھی پیپلز پارٹی نے یہ جنگ لڑی ہے، اور 18th امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا، اور انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور اب چیئرمین بلاول کا تو یہ شروع سے ایک بڑا سخت ایک سٹانس، فرم سٹانس اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس کو ریووک نہیں کرنے دیں گے، مطلب ریپیل نہیں کرنے دیں گے اس کو، نہ ہی وہ کسی اور بل لانے دیں گے۔ اصولاً اگر کچھ جو پروونسز ہیں، اگر سندھ میں کوئی بھی انتظامی معاملات ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ اصولاً پرنسپلی سندھ اسمبلی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی چینج لانا چاہیں، کیونکہ آج کل ملک بھر میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بہت شور اٹھا ہوا ہے، آج ہم اس اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ علی محمد کاکے پوٹو۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو کون سے حقوق ملے ہیں، کیا وہ اس طرح جو وفاق نے دیے ہیں حقوق، کیا ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور یہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کا جو شور اٹھا ہوا ہے، کیا وفاق اس میں کامیاب کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اگر ہو گیا تو اس میں صوبوں کو کون سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے؟ ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے 18ویں ترمیم ہے کیا، اس کے تحت صوبوں کو کون سے حقوق مل رہے ہیں، کیا جو ملے ہوئے حقوق ہیں ان میں سے وفاق وہ گراؤنڈ لیول پہ ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ جو آپ نے پہلا کوشچن مجھ سے پوچھا 18th امینڈمنٹ کے بارے میں، بیسیکلی پاکستان جب بنا تھا تو یہ ایک فیڈریشن تھی، 4 صوبوں کو ملا کے ایک فیڈریشن بنائی گئی تھی، اور جو ہمارے قائد تھے، فاؤنڈنگ فادر جو ہمارے قائد اعظم تھے، انہوں نے بھی جو اپنا ویژن دیا تھا وہ یہ اسی بات کے اوپر بیسڈ کرتا تھا کہ پروونشل اٹانومی ہوگی، صوبوں کو اپنی خود مختاری ہوگی، اپنے وسائل کے اوپر وہ خود ان کو ایکسپلائٹ کریں گے اور اپنے لوگوں کے لیے کریں گے، اور مرکز کا کام یہ ہوگا کہ اس پوری فیڈریشن کو، چارے جو اکائیاں جو صوبے ہیں ان کو یکمشت رکھنے کے لیے میکسیمم پاور صوبوں کو دے گا، اور ڈیفنس، فارن پالیسی اور مانیٹری پالیسی مرکز اپنے پاس رکھے گا اور سب نیچے دے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ 1973 تک تو کوئی کانسٹیٹیوشن بن نہیں سکا۔ یہ پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے یہ آئین پاکستان کو دیا، جس میں یہ پہلی دفعہ بات رکھی گئی کہ صوبہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ایوب خان نے 1 یونٹ والا سسٹم تھا، جس میں اس نے پورے کے پورے جتنے بھی صوبے ہیں سب کو اکٹھا کر کے، اور اس سے آپ کو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اسی نظام 1 یونٹ کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی جو پہلے ایسٹ پاکستان ہے وہ بھی 2 لگ۔ تو اب میں آؤں آپ کے پاس یہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر کہ 18th امینڈمنٹ جو بنیادی طور پہ جو ہمارا آئین ہے، اس آئین میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ سارے کے سارے پاورز جو آئین 73 میں رکھے گئے تھے وہ پرائم منسٹر اور نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز تھے ان کے پاس تھے۔ لیکن جب ضیاء الحق کا دور مارشل لا لگا تو ضیاء الحق نے 7th امینڈمنٹ کر کے پریزیڈنٹ کو پاور دے دیا ایبسلوٹ کہ وہ اسمبلیوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مختصر میں آپ کو ہسٹری بتا چلوں، پھر نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی انہوں نے پھر کوئی 17th شاید امینڈمنٹ اس کا نام ہے یا 13 امینڈمنٹ کر کے دوبارہ سے دیے، پھر مشرف صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے دوبارہ سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کر کے زیادہ پاور اپنے پاس رکھ لیے، مطلب پریزیڈنٹ کے پاس ایبسلوٹ پاور آئی۔ اب جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور پیپلز پارٹی تو کیونکہ سوچ ہی جمہوری سوچ رکھتی ہے اور پروونشل اٹانومی کے اوپر بلیو کرتی ہے، تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 19 اپریل 2010 کو یہ ایک یونینیمسلی ایک 18 امینڈمنٹ کا بل ایک پاس آیا۔ اب اس کے میں آپ کو سیلینٹ فیچر بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ پہلی دفعہ ایک پریزیڈنٹ نے اپنی پاور جو ڈیزالو اسمبلی کو کرنی تھی وہ واپس کی آصف علی زرداری صاحب نے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فیڈرلسٹ سبجیکٹ تھے جو کہ ایک فیڈرلسٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں کنکرنٹ اور ایک پروونشل لسٹ کے، بہت سارے ایسے محکمے تھے جو کہ مرکز نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور صوبوں کے پاس ان کے پاس نہیں تھے۔ تو 18 امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے محکمے جیسے کہ منسٹری آف لوکل گورنمنٹ ہو گیا، اسپورٹس کی منسٹری ہو گئی، زکوٰۃ نشر کی ہو گئی، اور رورل ڈیولپمنٹ کی اس طرح کی کافی ساری منسٹریز تھی جو دوبارہ سے صوبوں کو دی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اس کے 18 امینڈمنٹ میں کہ صوبہ خیبر پختونخوا
کو اس کا نام ملا. اس کی جو سب سے اس کا جو امپیکٹ جو سب سے اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ صوبوں کو ان کا CCI جو ایک فورم بنایا گیا، کونسل آف کامن انٹرسٹ، جس میں فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسا فورم CCI بنایا گیا جہاں پہ چاروں ہی پرائم منسٹر چیئر کر کے اپنے چاروں جو بھی چیف منسٹرز ہیں وہ ایک فورم بنایا گیا جہاں پہ کوئی بھی اگر فیڈریشن کے آپس میں کوئی بھی ایسے معاملات ہیں تو وہ فورم ایک بنایا گیا جہاں پہ وہ آ کے ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں اور اس چیز کو فیڈریشن بھی مضبوط ہو اور پروونشل آٹونومی بھی رہے اور ملک ایک صحیح طریقے سے ایک طرف گامزن بھی ہو. اب انفارچونیٹلی یہ دوبارہ سے جب سے عمران خان پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ PTI کی آئی ہے تو انہوں نے یہ ایک نیا ملک کو کمزور کرنے کے لیے یہ PTI کے لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو دوبارہ سے ری وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا ترامیم ہو سکتی ہیں. اور ان کے پیچھے ان کی بدنیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن کس کاسٹ پہ، کہ صوبائی خود مختاری کو کرٹل کرنے کے لیے. تو میرے حساب سے تو یہ بالکل ہی ان کا ایک بڑا غلط ہے. جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو صوبائی خود مختاری ہے یہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ جب بھی جنرل کوئی آتا ہے جو جمہوری حکومت کو بائی پاس کر کے ختم کر کے وہ بیٹھتا ہے، جیسے جنرل ضیالق نے اب پاورز اپنے پاس رکھ لیے اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے پاورز اپنے پاس رکھ دیے. تو یہ تو عمران خان کی جو PTI حکومت ہے یہ تو عوام کے ووٹوں پہ آئی ہے، یہ کہ الیکٹڈ جمہوری حکومت کہلاتی ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ جو جنرلوں کا رویہ جو اٹھاتے تھے تو یہی عمران خان اٹھا رہا ہے. تو اس وجہ سے صوبائی خود مختاری مجروح ہوگی. تو کیا عوام میں بھی اس کے جو ہے نا رد عمل برا آئے گا عوام کا؟ بالکل، کیسے نہیں رد عمل آئے گا. مطلب عمران خان کی گورننس تو بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی تک 2 سال ہو گیا، انہوں نے بہت ٹال کلیم بڑی بڑی باتیں کی تھی جو کہ ابھی اپنے دیکھنا ہے، اس میں ابھی تک تو ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. اور پالیسیز کے اوپر بجائے کام کرنے کے انہوں نے جو ایک اپنا ڈکٹیٹر والا اپنا ایک مائنڈ سیٹ پورٹرے کیا ہمارے سامنے. جس طرح آپ نے بولا کہ بتایا کہ جس طرح آرمی کے جنرلز آتے تھے وہ ایبسلوٹ ڈکٹیٹر ہوتے تھے اور فل پاور اپنے پاس کنسنٹریٹ رکھتے تھے. اور وہ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ کنسنسس سے کوئی بھی چیز ہو تو وہ مشترکہ ایک دوسرے سے بحث کر کے ایک مشترکہ ایک اعتماد میں لا کے کوئی بھی پالیسی بنائی جائے. لیکن عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ ابھی تک انہوں نے دکھایا وہ بھی ایبسولوٹ ڈکٹیٹر، وہ جمہوریت پہ کم اور ایبسولوٹ کیا کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو 18 امینڈمنٹ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو خدشہ ہے کہ کہیں میری گورنمنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ خدشہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور جو بیٹھے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری چھینی جائے پراونس؟ اصل میں بنیادی طور پہ جو عمران خان کو میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے، جب وہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہر سال ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اور جب سے 18 امینڈمنٹ آئی تو جو صوبوں کا شیئر ہے ڈیویزیبل پول بنتا ہے. جب بھی فیڈرل گورنمنٹ میں ٹیکسز کلیکٹ ہوتی ہیں تو ہر صوبے کو اس کے ریسورسز واپس جاتے ہیں. تو مرکز کے پاس جو پیسے ہیں وہ بڑے کم رہتے ہیں. تو بجائے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز کو بڑھائے، اپنے ٹیکس سسٹم کو ریفارم کرے اور اپنا کیا کہتے ہیں بجٹ ڈپینڈنس جو ہے وہ لون پہ کم کر کے خود سے جنریٹ کرے، بجائے وہ جنریٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی واضح کرے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں کے جو پیسے ہیں جو شیئر ملتا ہے ان کو ہم اس میں سے شیئر کاٹ کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صوبوں کا پیسہ خود استعمال کرے. اچھا، یہ جو صوبائی خود مختاری اگر ختم کی جاتی ہے تو صوبوں کے پاس کون سے اختیارات باقی رہ جاتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر ہمارا پہلے ہی بہت پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے پاس پہلے ہی وسائل بہت کم ہیں. اور اگر ہمارے سے وفاق ہمارے یہ وسائل پہ بھی قبضہ کرنا چاہے گا تو ہمارے پاس پیچھے لوگوں کو دینے کے لیے کیا بچے گا؟ مطلب ابھی آپ دیکھیں اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے، اگر وہ سارے پیسے کیا کہتے ہیں اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہم سے ہمارا حصے کا لے گی، پیچھے ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں. لوگوں کی ڈیولپمنٹ کم ہوگی، ہمارے پاس پیسوں کو لگا ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے. پیسے اچھا، ایک تو یہ کلیئر بات ہے کہ اگر یہ وفاق کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے اور KP کی میں بھی اس کی گورنمنٹ ہے
بلوچستان بھی ایسا سمجھے کہ ان کے پاس ہی ہے تو بچ جا آخر میں سندھ بچ جا ہوتا ہے. تو ابھی سندھ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس فیصلے وفاق کے فیصلے کے خلاف ریزسٹ مزاحمت کر سکتی ہے. کیا اس کے پاس طریقہ کار ہوگا اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے 18th امینڈمنٹ، اس کو ریووک فیڈرل گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی. اگر وہ کچھ بھی اس میں ترمیم کرنا چاہیں گی تو ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے نیشنل اسمبلی میں، تب تک وہ کوئی چینجز نہیں لا سکتے. یہ جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایشو نیا کریٹ کیا ہے، اس سے اس وقت فی الحال تو سندھ کو ایز سچ کوئی بھی پریشانی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے، کیونکہ جب تک آئین میں ترامیم نہیں کریں گے تب تک وہ اپنے ریسورسز یا سندھ کے اس کے اوپر نہیں انفرینج کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پہلے ہی صوبوں میں جیسے کہ بلوچستان میں یا سندھ میں یا KPK میں احساس محرومی موجود ہے پبلک میں، تو ان کا طریقہ کار یا پہلے تو سندھ اس مختلف اسمبلیوں سے یہ پاس ہو جائے گا، اس کے بعد یہ سینٹ میں کیا یہ ان کی میجارٹی ہے گورنمنٹ PTI کی گورنمنٹ کی کو یہ ایسا فیصلہ لے سکے؟ نہیں، کوئی بھی دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی اگر بل میں امینڈمنٹ ہو یا کوئی بھی نیا لا تو نیشنل اسمبلی میں پہلے اس کے پروپوزل دیا جاتا ہے، وہاں سے جب وہ پاس ہوتا ہے تو پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے. لیکن کیونکہ PTI کے پاس سمپل میجورٹی ہے اس وقت، ان کے پاس 2/3 میجورٹی بالکل بھی نہیں ہے، تو وہ اکیلے یا جتنے ان کا الائنس ان کے ساتھ بنا ہوا ہے وہ اکیلے یہ ترامیم نہیں لا سکتے اس چیز کو. تو آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن بھی اس پہ قائم رہ سکتی ہے، یا ہم نے تو بہت سے کیسز میں یہ لیڈر پھنسے ہوئے ہیں، نیب کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا یہ جو سیاسی دوسری جماعتیں ہیں کیا اس 18 امینڈمنٹ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ان میں اتنی پاور ہے؟ بالکل کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور میں یہ ساری چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کے تو بالکل منشور میں یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری، اور یہ جتنی بھی جنگ لڑی ہے یہ بھی پیپلز پارٹی نے یہ جنگ لڑی ہے، اور 18th امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا اور انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں. تو پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول کا تو یہ شروع سے ایک بڑا سخت ایک فرم سٹانس اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس کو ریووک نہیں کرنے دیں گے، مطلب ریپیل نہیں کرنے دیں گے اس کو، نہ ہی وہ کسی اور بل لانے دیں گے. اصولاً اگر کچھ جو پروونسز ہیں، اگر سندھ میں کوئی بھی انتظامی معاملات ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ اصولاً پرنسپلی سندھ اسمبلی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی چینج لانا چاہیں، کیونکہ سندھ کے لوگوں نے اپنے سندھ کے انتظامات کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا ہے. تو سندھ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ مرکز نہیں، وہ صوبوں کا کام ہے، اور جو صوبائی الیکٹیبل لوگ ہیں جو چن کے آئیں ان کا کام ہے کہ کچھ بھی اگر آئین میں ترمیم کرنا چاہیں یا اپنا لوکل گورنمنٹ کا بل جس طریقے سے پروپوز کرنا چاہیں یا ایون ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی اگر وہ بنانا چاہیں تو وہ ٹوٹلی پریروگیٹو ہے پروونشل اسمبلیز کا. تو اگر وفاق فیڈرل گورنمنٹ یا وفاق اگر چاہے گا انفرنج کرنا صوبوں کے حقوق کو تو یہ انتشار پھیلے گا. پہلے ہی ہماری جو فیڈریشن ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں فریجائل ایک ہمارے یہاں پہ فیڈریشن ہے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، کالا باغ ڈیم سے لے کے بلوچستان میں انریسٹ ہے، KPK میں یا جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ موومنٹ ایسی سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں. سندھ میں بہت ہی عرصے کے بعد جا کے جو نیشنلسٹ تنظیمیں تھیں ان کا زور ٹوٹا ہے اور لوگ دوبارہ سے پیٹریوٹک ہوئے ہیں، اور اس کی آپ نے ابھی ریسنٹلی مثال بھی دیکھی کہ سندھ میں جس طریقے سے اب 14 اگست جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، شاید ایسے پہلے تاریخ میں مثال ہمیں کم ملی ہے. تو یہ تو بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ لوگ تو پیٹریوٹک ہیں. میں خود کسی بھی آدمی سے جت کلیم کرے اتنے آپ بھی پیٹریوٹک ہے، اتنا ہم بھی پیٹریوٹک ہیں، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اتنی محبت اور وفاداری ہمارے بھی ہے، لیکن ہمیں ہمارے حقوق تو ہمیں چاہیے، ہمیں ہمارے وسائل کے اوپر ہمارا حق ہے. تو ہم سے بغیر مشاورت کیے یا بغیر ہمارا کنسنٹ لیے کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ اگر یونیلیٹرل ڈیسیژن لے گی تو آبویسلی اس کے اوپر تو بہت زیادہ اپوزیشن آئے گی ہر جگہ سے. بڑی مہربانی جی. ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی کہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات ہوئی تو یہ اگر یہ ختم کی جاتی ہے اور صوبوں سے یہ اختیارات وفاق لے لیتا ہے تو یہ رہی صحیح جو احساس محرومی جو ہے یہ اور بڑھ جائے گی لوگوں میں. اور یہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ وفاق کو مضبوط کرنے کا ہوگا یا وفاق کو کمزور کرنے کا؟
تو ہم دوسرے کسی موضوع پہ پھر کبھی بات کریں گے کسی شخصیت سے. تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.